اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو آپ کے سامنے پیارا گھر جو کتاب ہے اس سے لیکچر تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس میں یہی بتا رہے تھے کہ جب انسان جو ہے نا ماہ رمضان المبارک میں بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، تو وہ خدا کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اور نماز بھی بڑی اچھے سے پڑھی جاتی ہے، نماز شب بھی، اور خاص طور سے نماز شب تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو پہلے 1 رکعت پڑھیں، نماز وتر پڑھیں، پھر تھوڑا اور آپ کو تھوڑی اور جستجو ہوگی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود بخود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ 2 رکعت نماز کہ بھئی چلو اٹھے ہوئے تو ہیں، چلو 2 رکعت نماز شفع پڑھ کے اور پھر وتر پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے 2 رکعت اور پھر 8 رکعت نماز، یعنی پوری کی پوری 11 رکعت نماز پہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب بڑھ جاتے ہیں اور جو اس سے راز و نیاز کرنے لگتے ہیں، اور جو ہے جب اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو ایک ایسا لطف آتا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ رات کو اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، نہ نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جو ہے جب کلام خدا پڑھتا ہے نا تو انسان ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اپنے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے قرآن پڑھنے سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو تک پہنچو تو کہو لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ایسا سمجھو کہ تم ہی وہ مومن ہو جس سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو وہ واقعتاً وہ کلام خدا کو سنتے ہیں، ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے۔ کلام خدا کو سن لیتا ہے تو وہ جواب دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے لبیک۔ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ سب کے سب، خصوصاً نوجوان دعا کرتے وقت اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے نوجوانوں کو پیٹ بھرا ہے یا نہیں، دعا مستجاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح ایک ہو جاؤ جو خدا کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ سے کہے جی ہاں جی ہاں۔ قرآن متعدد مقامات پر فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جواب دوں گا، تم پکارو تو صحیح، پکار کے تو دیکھو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کہو کہ خدایا میں تجھے چاہتا ہوں، میری یہ دعا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ تو انسان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کرنے والے جتنی صلاحیت رکھتا ہے اللہ اسی کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو اس سے بہتر اس کو دے دیتا ہے۔ یعنی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے میرے ساتھ مکالمے کو جاری رکھ، یعنی کہ دعا کرتا رہے مجھ سے قریب۔ جتنا انسان دعا کرتا ہے نا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ پھر مشکل آ بھی جائے، آزمائش آ بھی جائے تو وہ مشکل نہیں لگتی، میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو اگر مشکل آ گئی ہے تو مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، قرآن حکیم کہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جناب زینب نے کیا کہا کہ میں نے اس واقعہ کربلا میں سوائے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے لیے قربان ہو جانا یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے قربانی دے دی، 1400 سال گزر گئے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ نے انہیں حیات جاوید دے دی ہے۔
یہ بہترین مکالمہ ہے، یعنی اللہ کا بندے کے ساتھ بات کرنا اور بندے کا اللہ کے ساتھ بات کرنا۔